محترم حاضرین سامعین، جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئے تھے۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو ہوگی اور آئندہ جمعہ بھی اسی مضمون پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات محترم، اللہ جل جلالہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا مقام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ہے، اور انبیاء کے بعد اگر کوئی جماعت ایسی ہے جس کا مقام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ شرف، سب سے زیادہ منزلت، سب سے زیادہ بزرگی، سب سے زیادہ شان اللہ کے ہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، ایمان کی حالت میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، چاہے وہ زیارت ظاہری آنکھوں سے ہو، چاہے وہ زیارت دل کی آنکھوں سے ہو۔ اس لیے کہ بعض صحابہ کرام ظاہری بینائی سے محروم تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑا جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، سب سے بڑا جو احسان ہے ایک آدمی پر، چاہے کوئی ہو، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ایمان کی دولت مل جائے، اسلام کی دولت مل جائے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام اور احسان نہیں۔ اور پھر یہ چیزیں مل گئیں، آدمی ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اسلام کی دولت بھی اللہ نے عطا فرما دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا۔ پھر ایمان والے کے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے، اسلام والے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، اور جس سے اللہ ناراض ہے بھلے وہ کتنا ہی ظاہری طور پر عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو دنیا و آخرت تباہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑا انعام اور احسان اللہ کی رضا ہے۔ پھر اللہ کی رضا ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی آدمی تیقن کے ساتھ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ مجھ سے اللہ راضی ہے، اس لیے کہ یہ دل کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور دل کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی رضا کا پروانہ دے دیا، تو وہ انعام جس کو عام آدمی یقین کے ساتھ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اللہ جل جلالہ نے وہ رضا والا انعام، راضی ہونے والا انعام حضرات صحابہ کرام کو پہلے ہی پیشگی دے دیا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اب اس سے بڑا انعام اور احسان کیا ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو دنیا والے کچھ بھی کہیں
اس سے دنیا والوں کے کہنے سے ان کی قدر و منزلت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ سے چلے، 1500 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ حدیبیہ میں جا کر پڑاؤ کیا، آگے حالات کا پتہ چلا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لہذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور رؤسائے مکہ سے گفت و شنید کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم خالی عمرہ کرنے آ رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ وہاں اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ چونکہ ان کے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو یہاں حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب اس پر بڑی کھلبلی مچی، حضرات صحابہ کرام پریشان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا میرے ہاتھ پر بیعت کیجئے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں۔ اس سے یہ بھی علم ہو گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو تسلی دیتے کہ بھئی حضرت عثمان تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو الغرض حضرات صحابہ کرام 1500 صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات سے راضی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کی۔ تو ان بیعت کرنے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، عمر فاروق بھی شامل ہیں، عثمان غنی تو خیر وہاں تھے، سیدنا علی المرتضیٰ، الغرض صحابہ کرام کی 1500 کی تعداد شامل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رضا کا پروانہ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب تھوڑا سا شبہ رہ جاتا ہے ذہن میں کہ وہ تو 1500 صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، جبکہ صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے، تو کیا باقی سے خدا نخواستہ اللہ راضی نہیں ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کرام سے راضی ہے۔ اس لیے کہ بیعت رضوان والوں سے متعلق تو یہ ایک آیت نازل ہوئی، ایک موقع کی آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اور باقی تمام صحابہ کرام سے راضی ہونے کی تو کئی آیات ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کئی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام سے راضی ہیں۔ تو اللہ کی رضا کا پروانہ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر ہی عطا فرما دی۔ اور ہم آپ تو سنتے آئے ہیں کہ بھائی پہلی آسمانی کتابیں جو تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیمی ہے، تو ان آسمانی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، واقعی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں میں حضرات صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، اور مجمل ذکر نہیں ہے، مبہم ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوصاف کو ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام کا جہاد اور قتال تورات میں مذکور ہے، انجیل میں مذکور ہے، اور صحابہ کرام کا آپس کے اندر بھائی چارہ، رحم دلی، نرمی، اخوت، اس کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کے رکوع سجدے کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کا اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا، اللہ کی رضا اور اللہ کے فضل کو طلب کرنا، اس کا ذکر بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے پیشانی پر جو نشان بن جاتا ہے، اس نشان کا، صحابہ کرام کے نشانوں کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے۔
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت، یہاں صحابہ کرام کا جہاد اور قتال آ گیا۔ رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل، آپس میں نرم دل، یہاں صحابہ کا آپس کے اندر پیار محبت کا تعلق واضح ہو گیا۔ تراہم رکعا سجدا، حضرات صحابہ کرام کے رکوع سجدے کا ذکر ہو گیا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو طلب کرنا، صحابہ کرام کی اس صفت کا تذکرہ آ گیا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر جو نشان پڑ جاتا ہے اس کا تذکرہ بھی اس آیت کے اندر آ گیا۔ اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ان صفات کا تذکرہ حضرات صحابہ کرام کی ان صفات کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور ان صفات کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی جماعت تو ایسی مقدس جماعت ہے، ایسی محترم جماعت ہے، ایسی معزز جماعت ہے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرنا ایمان کے سلب ہونے کا نتیجہ ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے اس سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، الفاظ کا فرق ہے، روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں بھی لب کشائی نہ کرو، میرے صحابہ میں سے کسی کے متعلق بدگمانی نہ رکھو۔ اور اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صدقہ کر دے، جو کہ ممکن نہیں ہے، مثال پیش کی کہ اگر ایسا کر بھی لو کہ احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دو، غریبوں کی امداد کر دو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے مٹھی برابر صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے فرمایا ولا نصیفہ، اور آدھی مٹھی جتنا بھی نہیں ہو سکتا، یعنی غیر صحابی کا پہاڑوں کے برابر صدقہ خیرات کرنا اللہ کے ہاں کم ہے، اور صحابہ کرام کا مٹھی بھر جو صدقہ خیرات کر دینا یا مٹھی سے بھی کم صدقہ خیرات کر دینا، اس کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کی عزت، ان کا احترام، ان کا شرف، ان کی شان، ان کی بزرگی دلوں کے اندر قائم رکھنی چاہیے، اور کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے بھول کر بھی کہ جس سے ادنا سا شائبہ ہوتا ہو کہ اس آدمی نے صحابہ کرام کے بارے میں غلط تأثر پیش کیا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمس النار، کہ آگ نہیں چھوئے گی، نہیں لگے گی، کس کو؟ من رآنی، جس نے میری زیارت کی۔ یعنی حضرات صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ آگ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کو نہیں چھوئے گی، مراد جہنم کی آگ۔ اور رآ من رآنی، اور آگے تابعین کی بھی فضیلت بتا دی کہ جس نے میرے صحابہ کی زیارت کی اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام کا ادب احترام یہ ایمان کا حصہ ہے، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ادنا سی بے ادبی کا شائبہ بھی ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کا ہر صحابی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے،
لیکن جو مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اس لیے کہ باقی صحابہ کرام کا تو تذکرہ صحابہ کے اعتبار سے ہے قرآن مجید کے اندر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، آپ کی شان، آپ کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیات کے اندر ہے اور کئی صورتوں کے اندر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کے اندر ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر کئی آیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ہیں، یہ سارے فضائل، ساری شانیں، ساری بزرگیاں جس آیت کے اندر مذکور ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے متعلق ہیں، اور اللہ پاک نے ان آیات میں بتا دیا کہ حضرت صدیق اکبر ہی افضل ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، فضیلت والے، فضیلت والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ وَالسَّعَةِ، اور صاحب استطاعت، صاحب وسعت، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ مریسی سن 5 ہجری کے آخر میں پیش آیا، صلح حدیبیہ سے پہلے۔ غزوہ مریسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ لمبا واقعہ ہے، میں صرف اس آیت کے متعلق جو بات ہے وہی عرض کرتا ہوں۔ تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے تہمت لگا دی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور پھر بعد میں اللہ جل جلالہ نے سورہ نور کی ابتدائی 8 آیات کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، آپ کی برات کے متعلق آیت نازل فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت غریب تھے، بڑے مسکین تھے، اور ان کی گزر بسر حضرت صدیق اکبر کے ذریعے سے تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، ان کی مالی امداد کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو منافق تھے، منافقین کی باتوں میں کوئی چند ایک مسلمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کے اندر حصہ لینا شروع کر دیا۔ ان میں 2 مرد اور 1 خاتون شامل تھیں، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے، اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اب مصطح کی مالی امداد نہیں کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے میری بیٹی کے متعلق ایسی بات کی ہے۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ صاحب فضیلت یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ تو فضیلت والے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کو ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ اب مسئلہ دیکھا جائے شرعی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے شرعاً اپنے خالہ زاد بھائی کی مدد کرنا کوئی واجب نہیں تھا، کوئی فرض نہیں تھا، وہ تو ویسے ہی کرتے تھے، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، چلو مالی امداد کر دی، ان کے ذمے نہیں تھا۔ لیکن بعض ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت کرنے والوں کے درمیان ہوتی ہیں، کسی تیسرے کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ اور حضرت صدیق اکبر کی یہ ادا ہے کہ اللہ پاک نے
ارشاد فرما دی کہ اے ابو بکر آپ کو یہ قسم بھی نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ آپ کے ذمے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ میں مصطح بن اثاثہ کی مالی امداد نہیں کروں گا، امداد بند کر دوں گا، اس لیے کہ آپ فضیلت والے ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اس کے اندر حضرت ابو بکر کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ وَالسَّعَةِ، اور صاحب استطاعت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ اولی القربہ رشتہ داروں کو دیں، ان کو نہ دینے کی قسم نہ اٹھائیں کہ میں ان کو امداد نہیں کروں گا۔ والمساکین، اور مسکینوں کی امداد کرنے والے، گویا یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی فضیلت ہے کہ عزیزوں رشتہ داروں کی خبرگیری رکھنے والے اور مساکین کی امداد کرنے والے اور اللہ کے راستے کے جو مہاجرین ہیں ان کی بھی امداد کرنے والے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور اس کے اندر فرمایا کہ ابو بکر آپ کو چاہیے کہ آپ معاف کر دیں، درگزر فرمائیں۔ تو گویا حضرت صدیق اکبر معاف کرنے والے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں، اور درگزر کرنے والے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن میں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم چاہتے نہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ کیا تم اس کی محبت نہیں رکھتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا انی واللہ انی لاحب ان یغفر لی، میں ضرور بھی ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ تو گویا معافی کا پروانہ بھی اس آیت میں مل گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کوئی ایسا نہیں ہے کہ معمولی ذات ہے خدا نخواستہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ہجرت کا واقعہ ہے اور غار ثور کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر تو اللہ پاک نے گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا تذکرہ بھی اشارتاً کر دیا کہ میرے محبوب کے بعد میرے حبیب کا خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اس لیے کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اور دوسرا ہمیشہ نائب ہوتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے، جب اصل نہ ہو تو اس کا قائم مقام اس کا نائب ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہاں ان دو میں سے دوسرا قرار دیا، ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اذ ہما فی الغار، یہاں سے یار غار ہونا ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، اس لیے کہ غار کے اندر حضرت صدیق اکبر تھے، غار ثور میں۔ اور آگے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اذ يقول لصاحبه، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرما رہے تھے۔ پورے قرآن مجید کے اندر حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی صحابی یا صاحب کا لفظ اللہ پاک نے نہیں فرمایا سوائے حضرت ابو بکر کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا تو قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، صاحب اور صحابی کا ایک ہی معنی ہے۔ تو جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے تو گویا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا، اور قرآن پاک کے کسی ایک لفظ کا بھی انکار صراحتاً انکار کرنا قصداً یہ کفر کا سبب ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کرام 5 ہیں اور باقی سارے نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے یا اسلام سے ہٹ گئے تھے، اب ان کے ایمان کا بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب صحابہ کرام کے متعلق اتنی آیات آ گئیں
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنی آیات آ گئیں، تو پھر صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنا، ان کے صحابی ہونے کا انکار کرنا گویا قرآن مجید کی آیات کے انکار کرنے کے مترادف ہے، اور جو قرآن مجید کے کسی لفظ کا انکار کرے اس کا اسلام اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لا تحزن، آگے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، اور یوں نہیں فرمایا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، اس لیے کہ خوف اور حزن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، میں کسی چیز سے ڈر رہا ہوں تو خوف کا لفظ استعمال کروں گا، اور حزن ہوتا ہے دوسرے کی پریشانی کا، دوسرے کی ذات پر اگر کوئی پریشانی ہے کہ میرے دوست کو تکلیف نہ پہنچے تو وہاں حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خوف کا لفظ اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے لا تحزن فرمایا ہے، گویا بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنی جان کا خوف نہیں تھا۔ اگر فکر تھی، پریشانی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی، اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو مشترک بیان کیا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا کوئی انکار کرتا ہے تو پھر ان اللہ معنا آٹومیٹک دوسرے ایمان کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سلب ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی شان، آپ کی بلندی، آپ کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور ان قدسی ہستیوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے سے بچائے۔ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے آدمی کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ایسے ہی کہنے لگا کہ امام حسین کو کس نے کہا تھا کہ وہ کوفہ جاتا، اب اس سے ایمان تو ختم ہو گیا۔ اب کہنے والے نے تو چھوٹی سی بات کہہ دی کہ جی سب نے مشورہ دیا تھا آپ کوفے نہ جائیں، وہ کیوں گئے کوفے؟ وہ بھائی وہ گئے نہیں گئے وہ تو الگ بات ہے، لیکن تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر زبان سے بات نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔